جنوں سے ایک دن پوچھا گیا مسمو کا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسمی لیلا، میرا نام لیلا ہے۔ میرا نام کیا ہے؟ سارے بولیں میرا نام لیلا ہے۔ انہوں نے کہا انت المجنون، تم مجنون ہو۔ اس نے کہا نہیں نہیں انا لیلا، میں لیلا ہوں۔ اور پھر ایک دن پھر کہا گیا اوا مات لیلا، کہ لیلا مر نہیں گئی؟ تو آگے سے مجنون نے کہا ان لیلا فی قلبی، لیلا تو میرے دل میں ہے، لم تمت، وہ نہیں مری۔ انہوں نے کہا وہ کیسے نہیں مری؟ وہ تو مر گئی، قبر میں اتاری گئی۔ کہا اس لیے کہ ان لیلا فی قلبی لم تمت و انا لیلا، لیلا میرے دل میں ہے، وہ نہیں مری کیونکہ میں خود لیلا ہوں، میرا نام ہی لیلا ہے۔ تو من شدی من تو شدم۔ ہاں جی، جب یہ عشق کا مقام مل جاتا ہے نا جی، عاشق اپنی ذات کو اپنے محبوب میں فنا کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کا مقام۔ میری ذات ہی نہ رہے، میری ہستی نہ رہے، بس میرے محبوب کا نام رہے، میرے یار کا نام رہے، میرے محبوب کا نام رہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، یہ ڈیوٹی تھی کہ آپ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا صبح تہجد کے وقت پانی گرم کر کے پیش کیا کرتے تھے۔ اور ایک دن گرم کرنے کے لیے آپ کو لکڑیاں میسر نہیں آئی تو پھر ساتھ کی بستیوں میں نکل گئے۔ کہیں تو مرشد کریم کو پانی گرم کر کے دینے کے لیے کہیں آگ مل جائے، کوئی جلتی ہوئی آگ مل جائے، کہیں نہ کہیں کچھ ہو جائے، لیکن مرشد کریم کو تو پانی گرم مہیا کرنا ہے۔ اور پھر گزرتے ہوئے ایک فاحشہ عورت کے گھر کے اندر سے چراغ کے جلنے کی روشنی آئی تو آپ نے دروازے پہ دستک دی۔ وہ فاحشہ عورت باہر آئی۔ کیسے دروازہ کھٹکھٹایا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے آگ چاہیے۔ وہ فاحشہ تھی، اس نے کہا آگ چاہیے؟ تمہارا چہرہ بڑا حسین ہے، پہلے میرے ساتھ گناہ کرو پھر تمہیں آگ ملے گی۔ آپ نے فرمایا جاؤ پہلے تم آگ تو لے کر آؤ نا۔ وہ آگ لینے گئی اور آپ نے پھر اپنی آنکھوں کے اندر اپنی انگلیاں ڈال دی کہ جب میرا حسن داغدار ہوگا تو پھر گناہ سے مجھے بچنے کا موقع مل جائے گا، مجھے گناہ سے بچنے کا موقع مل جائے گا۔ آپ نے اپنی انگلیاں اپنی آنکھوں کے ڈیلوں کے اندر پیوست کر دی، اندر داخل کر دی، اور پھر وہاں سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ وہ اندر کے ڈیلے جو تھے وہ زخمی ہو گئے، متاثر ہو گئے۔ اور جب وہ فاحش عورت آگ لے کر باہر آئی تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے خون بہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو کسی اور کا چہرہ ہے، میں جو طلب کر رہی تھی اس لیے کیونکہ اس وقت تمہارا چہرہ متاثر نہیں تھا۔ آپ نے آگ لی اور فوراً جا کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو پانی گرم کر کے پیش کیا۔ اور جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نظر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پہ پڑی تو پھر سینے سے بھی لگایا اور پھر ولایت کی وہ خوبصورت امامہ اور دستار پہنائی کہ پھر سارے زمانے میں فرید فرید ہو رہا ہے۔ ہاں جی، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید۔ یار اتنا مزہ تو نہ آیا نہیں یار، آپ سارے لوگ جو ہے نا وہ پھنے خواہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں یار، کچھ حضور کے غلام بھی بن کر بیٹھا کرے نا۔ اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، رسول اللہ کے غلام بن کے جی، گداگر بن کے۔ اور پھر اس در پہ جو غلام بن کے آتا ہے نا جی، اعلیٰ حضرت بھی اگر جب اپنا تعارف کرواتے ہیں تو کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں۔ وہ اپنا تعارف جب کراتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جی؟ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ یہ ہے تعارف، سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ یہ تعارف کرواتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی جب تعارف کرواتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کہا کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھی کتے جاڑیاں۔ یہ ہے تعارف۔ غلام جب اپنا تعارف کرواتا ہے تو وہ میں نہیں کہتا، ہاں جی، وہ اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش نہیں کرتا۔ محبوب کے سامنے جب بھی کوئی عاشق تعارف کرواتا ہے چاہے وہ جامی ہو تو جامی بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں سگترا کاش جامی نام بودے، کاش جامی جامی نہ ہوتا، محبوب کے در کا کتا ہوتا، اور محبوب کے در کے کتے کا نام جامی ہوتا۔ یہ ہے حضور سے محبت۔
ہاں جی آج تو مجھے اپنے امامے سے پیار ہے، مجھے اپنی پگڑی سے پیار ہے، مجھے اپنے یہ خوبصورت کپڑوں سے پیار ہے، مجھے اپنے منصب جاہ و جلال سے پیار ہے۔ پیار یوں نہیں ہوتا۔ پیار کیسے ہوتا ہے؟ اقبال کہتے کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و ممبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ کا عشق یوں ہوتا ہے، عشق کرنے کے لیے اپنی جان لٹانی پڑتی ہے، عشق کرنے کے لیے اپنے آپ کو ختم کرنا پڑتا ہے، عشق کرنے کے لیے اپنے آپ کو فنا کرنا پڑتا ہے، اور عشق کرنے کے لیے گلیوں کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، عشق کرنے کے لیے نام اپنا مٹانا پڑتا ہے، عشق کرنے کے لیے گلی کے اندر پڑے ہوئے وہ پتھروں کی طرح پاؤں کو ٹھوکریں مارنے والے وہ پتھر جو ہوتے ہیں جنہیں ٹھوکریں ماری جاتی ہیں، یوں ٹھوکریں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اور جب انسان ٹھوکریں کھانے کا عادی ہو جاتا ہے، جب اس کی ذات فنا ہو جاتی ہے، پھر اللہ اسے بقا دے دیتا ہے۔ یہ ہے عشق۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ مجھے بتائیں نا، کون سا ایسا گھر ہے، کون سا ایسا موبائل ہے، کون سے ایسی عشق والا سینہ ہے جس سینے کے اندر امیر المجاہدین کا پیار نہیں ہے؟ کیوں لوگ آج تک ان کا نام لے رہے ہیں؟ کیوں آج تک ان کی مزار پر حتیٰ کہ روزانہ کی بنیاد پر اتنے وزن کے پھول ڈالے جاتے ہیں بابا جی رحمت اللہ علیہ کی مزار پر کہ انہیں روزانہ کی بنیاد پر روزانہ ان کی قبر انور سے پھولوں کو ہٹانا پڑتا ہے۔ اگر نہ ہٹائیں تو پھر اگلے دن اتنا پھول ہو جائیں گے کہ مزار کی جگہ تنگ پڑ جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ کہا جو حضور سے پیار کرتا ہے، پھر حضور فرماتے تم نے ہم سے پیار کیا ہے تو ہم تمہیں ختم تو نہیں ہونے دیں گے، ہم بھی جزا دیں گے۔ ہر سینے میں تیرا پیار ہی پیار نظر آئے گا، ہر سینے میں تیری محبت نظر آئے گی، ہر سینے کے اندر تیرا عشق نظر آئے گا۔ تو پھر مجنوں سے پوچھا گیا بتاؤ نا ذرا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام لیلا ہے۔ کہا میں لیلا تو مر گئی ہے۔ کہا اس لیے نہیں مری، ان لیلا فی قلبی لم تمت وانا لیلا، لیلا تو میرے دل کے اندر ہے، لیلا تو میرے سینے میں دھڑک رہی ہے۔ وانا لیلا، لیلا کیسے مر سکتی ہے؟ کیونکہ لیلا اگرچہ دنیا سے چلی گئی ہے لیکن میں مجنوں جو لیلا ہوں۔ اور پھر مر یومن علی دار لیلا، ایک دن مجنوں کا گزر ہوا لیلا کے گھر کی گلی سے۔ امام غزالی لکھ رہے ہیں، امام غزالی محبت کی عشق کی حقیقت کے باب کے اندر لکھ رہے ہیں کہ مر یومن علی دار لیلا، ہاں جی لیلا کے گھر سے مجنوں کا گزر ہوا، لیکن فنظر الی السماء، وہ آسمانوں کی طرف دیکھ رہا ہے، مجنوں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھ کر کہا لا تنظر الی السماء، آسمان کی طرف کیوں دیکھتا ہے؟ انظر الی جدار لیلا، لیلا کی دیوار کی طرف دیکھ، لیلا کے گھر کی دیوار کی طرف دیکھ، لعلک تراہا، شاید کہ اس کا مکھڑا تجھے نظر آ جائے۔ جس چہرے کو دیکھنے کے لیے تو سلگتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، مچلتا رہتا ہے، لعلک تراہا، شاید کہ وہ چہرہ تجھے نظر آ جائے۔ آگے سے پتا ہے اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا یار عشق یہ تو نہیں ہے نا، عشق یہ تو نہیں ہے سارا دن میں گناہ کروں اور شام کو یہ سوچ کر سوؤں کہ محبوب کا دیدار ہو جائے، سارا دن غیبت کروں، چغل خوری کروں اور شام کو یہ سوچ کر سو جاؤں کہ رسول اللہ کا دیدار ہو جائے۔ یار تو سوچ تو صحیح، تو کہاں اور محبوب کا دیدار کہاں؟ رسول اللہ کا دیدار کہاں؟ کبھی سوچا بھی ہے محبوب کا دیدار کرے گا تو؟ اور تیری حیثیت یہ ہے سارا دن گناہ میں لت پت ہو کر زندگی گزاری ہے اور تو چاہتا ہے کہ محبوب کا دیدار ہو جائے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی جب جاتے محبوب کے در انور پر تو باہر سے دیدار کر کے آ جاتے، مواجہ شریف پر نہ جاتے۔ پوچھا گیا حضور کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا کتے کا کام باہر ہوتا ہے، اندر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہم تو اتنے جرت والے ہیں، سیلفیاں بن رہی ہیں محبوب کے روزے کے سامنے۔ ہاں جی اتنا جرت ہو گئی، ایک ہاتھ میں جوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے، فیس بک پر واٹس ایپ کے اوپر ویڈیو چل رہی ہے، لائیو اپنے دوستوں کو دکھا رہا ہے، دیکھو جی میں رسول اللہ کے روزے کے سامنے کھڑا ہوں۔ شرم نہیں آتی ہے، ڈوب کے نہیں مر جاتا، محبوب دو عالم کے سامنے کھڑا ہے۔ یار ایک عدالت کے اندر اگر کوئی مجرم کھڑا ہو، کیا وہ یوں موبائل کے اوپر چیٹنگ کر رہا ہوتا ہے؟ موبائل چلا رہا ہوتا ہے یا معزز عدالت کے اندر کھڑا ہو کر، کٹہرے کے اندر کھڑا ہو کر وہ جج کے سامنے تصویر غم بنا کھڑا ہوتا ہے؟ ایک مجرم جب کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے اس کے خد و خال بتاتے ہیں یہ مجرم کھڑا ہے، اور میں بھی مجرم ہوں رسول اللہ کے دربار کا،
میں بھی مجرم ہوں رسول اللہ کی عدالت کا. جب میں رسول اللہ کے سامنے آیا ہوں اس لیے گیا ہوں تاکہ اپنی خطائیں معاف کرا کے آؤں, اس لیے گیا ہوں تاکہ اپنی غلطیاں معاف کرا کے آؤں. اور میں جب گیا ہوں میرے مانگنے کا ڈھٹائی کا انداز دیکھیں, ایک ہاتھ میں میرے ہاتھوں کے اندر جوتے ہیں, دوسرے ہاتھ کے اندر موبائل ہے, اور پھر میری آنکھیں موبائل کے اوپر لگی ہوئی ہیں, لوگ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں, میں یاروں کو رسول اللہ کا روزہ دکھا رہا ہوں. میرے آقا فرماتے حیا نہیں آتی, آیا میرے دربار کے اندر ہے, آیا یوں ہے ڈھٹائی کے ساتھ تکبر کے ساتھ یوں آیا ہے, تو پھر آیا جیسے ہے جائے گا بھی ویسے. اور جو آتے ہیں نا گردنیں جھکا کر, ہم انہیں اتنا دیتے ہیں نسلوں کو کم پڑ, نسلوں کو بھی وہ کھاتے کھاتے تھک جاتے ہیں, لیکن مصطفیٰ کی خیرات کم نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے اعلی حضرت کہتے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے, دربے بہا دیے. کہ حضور سے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے. مجنوں سے بھی کہا گیا, کہا لیلا کے گھر کی دیوار سے گزر رہا ہے تو پھر اوپر دیکھتا ہے آسمانوں کی طرف, کبھی نہیں دیکھا ستاروں کو. انظر الی جدار لیلا, لیلا کے گھر کی دیوار کی طرف دیکھ. اس نے پتہ ہے جواب کیا دیا؟ بڑے بڑے عاشقوں کو بچھاڑ کے رکھ دیا. اس نے بڑا کمال کا جواب دیا. اس نے کہا اکتفی بنجم یقع ظلہ علی دار لیلا, میں کہاں, میری آنکھیں کہاں, اور لیلا کے گھر کی دیوار کہاں. اکتفی بنجم, بس مجھے, میں وہ ستارے دیکھ لیتا ہوں جو ستارے میرے لیلا کے گھر کی دیوار کے اوپر کھڑے ہیں, میں ان کو دیکھ لیتا ہوں. لیلا کے گھر کی دیوار کو نسبت ہے لیلا کے ساتھ, اور پھر اس دیوار کے اوپر وہ ستارے کھڑے ہیں, میں اس دیوار کے اوپر کھڑے ہوئے ستاروں کو دیکھ لیتا ہوں. میں اپنی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں پاتا کہ میں ڈائریکٹ لیلا کے گھر کی دیوار کو دیکھوں, میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے, میں تو وہ ستارے دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا تجھے کیسے جرت ہو گئی, تو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے مجھے محبوب کا دیدار ہو جائے, مجھے رسول اللہ کا دیدار ہو جائے. آنکھیں تو سنبھال اپنی نا, ہاں جی آنکھیں سنبھال اپنی. ہزار خوف ہو, اقبال کہتے ہیں ہزار خوف ہو, ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق, یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق, یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. ہاں جی اگر حضور سے پیار کرنا ہے پھر وہاں طلب نہ رکھ, یہ نہیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے نہیں, بس حضور بے طلب آپ کو مانتا ہوں, بغیر کسی مدعا کے مانتا ہوں, بغیر کسی شرط کے مانتا ہوں, بغیر مشروط طریقے سے مانتا ہوں. چاہے میری جان لگ جائے, میری آن لگ جائے, میری مان لگ جائے, سب کچھ لگ جائے, بس تیرا نام باقی رہے, تیری شان باقی رہے. چاہے کہیں بھی مجھے ختم کر دیا جائے, میرا نام مٹا دیا جائے, کچھ نہیں فرق پڑتا. یار وہ تو مجنوں بھی ہم سے عشق میں بازی لے گیا, عشق مجازی تھا, عشق مجازی تھا, اور یہاں تو عشق حبیب خدا ہے. یہی پیار کرتے ہیں حضور سے. ہمارے پاس تو حضور کے دین کے لیے وقت نہیں ہے, رسول اللہ کی شریعت کے لیے وقت نہیں ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے وقت نہیں ہے, اور پھر بدلے میں کیا چاہتے ہیں, قبر میں بھی حضور آئیں. ہاں جی مجھے دیکھ کر جہنم کو پسینہ آ گیا, ایسے آئے گا پسینہ, وہاں تجھے وڈ کے رکھ دیں گے, پتہ لگے گا جہنم اتنا سوکھی نہیں ہے. ہاں جی نعت پڑھتے ہوئے میں نے لوگوں کو جنت کی سیر کرا دی, جنت کی ٹکٹیں مل رہی ہیں جی, 10 روپے دے دے مسجد کے لیے آپ کو جنت مل جائے گی. مولانا صاحب سبحان اللہ کے اوپر جنت بانٹ رہے ہیں. ہاں جی سبحان اللہ اونچی کہیں جی جنت مل جائے گی. پھر نمازوں کی کیا ضرورت ہے, پھر روزوں کی کیا ضرورت ہے, زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے, پھر جہاد کی کیا ضرورت ہے, دین کی کیا ضرورت ہے. میرے آقا بھی صحابہ کو کہہ دیتے نہ بدر میں جاؤ, نہ احد میں جاؤ, نہ خندق میں جاؤ, نہ احزاب میں جاؤ, نہ روم کے سامنے کھڑے ہو, نہ کیسر و کسرا کی سلطنتوں کو برباد کرو, بس سبحان اللہ کہہ دو جنت مل جائے گی. حضور نے یہاں تیر کیوں کھائے ہیں, حضور نے اپنے دانت زخمی کیوں کرائے ہیں, حضور نے یوں اپنی ایڑیاں خون سے رنگین کیوں کروائی ہے, یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے بتانا چاہتے ہیں جنت نہ جنت سوکی ہے, نہ جہنم کی آگ اتنی سوکی ہے. تو کہہ رہا ہے کہ جہنم کو دیکھ کر مجھے دیکھ کر پسینہ آ گیا, یہ تے جب آسن قبراں تے لگشن خبراں, تجھے پتا چلے گا کہ تجھے پسینہ آیا یا جہنم کو پسینہ آیا. یہ تو بابا فرید الدین کہیں,
یہ تو اعلیٰ حضرت گولڑوی کہیں، یہ تو محدث علی پوری کہیں، یہ تو زکریا ملتانی کہیں، یہ تو قطب الدین مختیار کاکی کہیں، یہ تو سلطان الہند حاجی عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہیں، یہ تو خواجہ ابو الحسن الخرقانی کہیں، یہ تو غوث اعظم شیخ عبد القادر الجیلانی کہیں، یہ تو شہباز قلندر کہیں، یہ تو مخدوم جہانیہ جہاں گشت کہیں، یہ تو حضور خواجہ حسن بصری کہیں، یہ تو سری سکتی کہیں، یہ تو جنید بغدادی کہیں، اور یہ تو خواجہ اویس کرانی کہیں، تو یار سمجھ بھی آتی ہے وہ لوگ بلند بالا شان والے ہو کر بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری مدد چاہیے، تیرا کرم چاہیے، ہم تو تیری عبادت نہیں کر رہے، میں سجدے بھی نہیں کرتا، پھر بھی جب بھی میں ممبر پہ کھڑا ہوتا ہوں میں کہتا ہوں مجھے دیکھ کر جہنم کو پسینہ آ جائے گا۔ حضور سے پیار ہے تو پھر حضور سے پیار کرو، وگرنہ اللہ فرماتا ہے ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید، تم نہیں مانو گے نا میرے نبی کا دین تو نہیں ہے ضرورت مجھے تمہاری، میں تمہیں ختم کر دوں گا، میں ایک اور مخلوق لاؤں گا جو میرے نبی کا نام